اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن اور علم۔ قرآن کریم اور علم کا رشتہ ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن عالم انسانیت کی رہبری کے لیے آیا ہے، اور عالم انسانیت کا کمال اور جوہر علم و دانش کے ذریعے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس کتاب کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی اس کتاب میں ہر ذکر ملے گا، ہر علم ملے گا۔ اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان ابھرتے ہوئے عالم دین طالب علم موجود ہیں، جن کا نام کراچی شہر میں اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید مہدی حسین رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا سید مہدی حسین رضوی صاحب طالب علم ہیں مدرسہ علمیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور آپ شاگرد رشید ہیں جناب مولانا اسد علی شاکری صاحب کے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم مولانا صاحب سے۔ قبلہ، قرآن اور علم، اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہو، کہ یہ فرمائیے گا کہ الہامی آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں محسوس کری پروردگار نے؟ جب انبیاء بھیج دیے، انہوں نے میسج دے دیا، تو کیا ضروری تھا کہ کوئی ریٹن ٹیکسٹ بھی آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں کہ امام زمانہ ہماری اس گفتگو میں تاثیر پیدا کریں، الہی آمین۔ اور ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، الہی آمین۔ اور جلد امام کا ظہور ہو اور امام ہمیں اذن دیں کہ ہم ان کے انصاروں میں شامل ہوئیں۔ الہی آمین۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں، اس مجلس میں مدعو کیا، اور آپ کا پہلا ہی سوال نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی اہم ہے کہ ہمیں، کہ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ ابتدائی دور میں، ارتقائی دور میں، جب انسان اپنی شعور کو اجاگر کر رہا تھا، انسان کا شعور اجاگر ہو رہا تھا، تو اس دور میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ معجزات بھیجے، صحیح ہے، جن کو وہ محسوس کر کے، دیکھ کر قدرت کی طرف متوجہ ہوں اور قدرت کی معرفت پا سکیں، در حقیقت اللہ کی معرفت پا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ انسان اپنے شعور کی بلندی پر پہنچ رہا ہے اور ایک حد اس نے پار کر لی ہے، تو اب یہ محسوس ہوا، اور اب یہ اللہ نے چاہا کہ کوئی ایک ضابطہ اخلاق ہو کہ جس کے ذریعے یہ انسان اپنی زندگی کو بسر کرے، تو پھر اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایک کتاب کو بھی بھیجا، بہت خوب۔ اب نبیوں کے ساتھ کتابوں کا بھی نزول فرمایا۔ اس میں بہت ساری کتابیں جو ہمیں یاد ہیں، توریت، زبور، انجیل۔ اچھا آقا، اسی میں اضافہ کر لیجیے گا، اس کے علاوہ بھی ہمیں انبیاء کے صحائف کا ذکر ملتا ہے۔ جی، دیگر ہمیں صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، یقیناً وہ ہمارے سامنے ابھی اس وقت یعنی کہ موجود نہیں ہے، ان کا صرف ہم ذکر سنتے ہیں، جو دیگر انبیاء گزرے ان کے ساتھ کچھ صحیفے نازل کیے اللہ نے، کچھ ضابطہ اخلاق نازل کیے، اور اسی کا تسلسل قرآن مجید ہے۔ کیا کہنا، واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو آقا یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن اکیلا اٹ سیلف کافی ہے، یا اس کے لیے ہمیں حدیث کا بھی سہارا لینا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اس سوال سے پہلے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، یہ بات اگر ہم پہ واضح ہو جائے تو پھر ہم یہ دوسرا، اور اس کے بعد یہ سیکنڈری کویشچن ہے۔ پرائمری کویشچن تو یہ ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ تو قرآن اندھیرے راہوں میں چراغ کا کام کرتا ہے، بے راہوں کے لیے راہ گزر ہے، اور جہاں عقل کے اندھیروں کو روشنی میں منتقل کرتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ تو قرآن کے جہاں لازوال فضائل ہیں، اور اگر قرآن کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنا ہے
کیونکہ اللہ نے بنیادی طور پہ چاہا کہ انسان تک ہدایت کو پہنچائے، تو اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے جو ایک ذریعہ بنایا گیا، جو ایک ذریعہ خلق کیا گیا، وہ نبیوں کا آنا تھا۔ اور جب ہمارے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فرجہم تشریف لائے، تو ان کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی گئی۔ صحیح۔ اور اس کتاب کی اگر فضیلت کو سمجھنا ہے تو کچھ قرآن کی آیتوں سے کیوں نہ سہارا لے لیا جائے۔ بہت خوب۔ تو اس کے لیے میں کچھ آیتیں نوٹ کر کے بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جی اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ بہت خوب۔ اور جس کے ذریعے، اب اس کا مقصد، اس کی اہمیت، جب مقصد پتہ چل جائے گا تو اس کی اہمیت بھی خود بخود ہی اجاگر ہو جائے گی۔ تو جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، جو اس کی رضا کے طالب ہیں۔ کس کو دکھاتا ہے؟ ہر کسی کو نہیں، جو اس کی رضا کے طالب ہیں۔ اب اسی سے ایک اور سوال آئے گا لیکن ہم اس کا بعد میں جواب دیں گے۔ طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہی ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اب قرآن کا مقصد ہے ظلمتوں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا، اور انہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کا مقصد، قرآن کی اہمیت یہاں سے اجاگر ہو رہی ہے کہ قرآن راہ راست کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہے، راہ راست کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ وہیں پہ اگلی آیت سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ کیا بات۔ تو بنیادی مقصد ہدایت ہے۔ وہیں پہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجلاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی بشارت دے رہا ہے یہ قرآن۔ بہت خوب۔ وہیں پہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 70 میں یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے، اس جملے پہ یعنی پوری تقاریر ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے، اس لیے بس ابھی ہم اس کی شرح نہیں کر رہے۔ اب یہ تو قرآن کی فضیلت قرآن سے سمجھی، اب آئے رسول سے سمجھیں گے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہمارے ناظرین کے لیے تفسیر امام عسکری صفحہ نمبر 450 اور بہار الانوار جلد نمبر 89، اور اس میں رسول اللہ کا یہ ارشاد، اور بلکہ بہت طویل خطبہ ہے، اس کے میں بلکہ شروع کی 3-4 لائنیں پڑھوں گا، حالانکہ اگر ہمارے ناظرین اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو حوالہ نوٹ کر لیں، تفسیر امام عسکری صفحہ نمبر 450 اور بہار الانوار جلد نمبر 89۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے اور مضبوط رسی ہے۔ کیا بات ہے۔ نہایت مؤثر شفا ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے۔ رسول نے اس کو سب سے بڑی فضیلت قرار دیا ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہیں پہ یہاں رسول اللہ کا ہم نے سنا، رسول اللہ کیا، وہیں پہ مولا امیر رسول کے وسیس کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 197، بہت طویل خطبہ ہے لیکن اس کے بھی صرف چند لائنیں، باقی ہمارے ناظرین اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو حوالہ نوٹ کر لیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 197۔ اس میں مولا امیر فرما رہے اللہ نے رسول کریم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو ایسا نور ہے جس کی کندیلیں گل نہیں ہوتی، کیا بات، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، لسان اللہ کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا دریا ہے جس کی تہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یہ مولا امیر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ بہت طویل خطبہ ہے، اس کو اگر ناظرین چاہیں تو اس کا مطالعہ فرمائیں، یقیناً علم و معرفت میں اضافہ ہوگا۔ وہیں پہ جب مولا امیر کا تذکرہ ہوا تو جناب سیدہ کیا فرما رہی ہیں قرآن کی اہمیت کے بارے میں؟ تو احتجاج تبریسی
یہ بھی بہت طویل خطبہ ہے، اگر ہمارے سامعین ہمارے ناظرین چاہیں تو وہ اس کا بھی مطالعہ فرمائے، اس کی چند سطور، اس کی چند لائنیں صرف سماعت فرمائے. یہ قرآن تمہارے درمیان حق کا پاسدار ہے، اللہ کا وہ عہد ہے جو تمہارے لیے پیش کیا گیا ہے، اور وہ جانشین ہے جو تمہارے لیے پیچھے چھوڑا گیا ہے، اور چمکتا نور روشن چراغ ہے، اس کی بصیرتیں واضح ہیں. تو یہ ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے. تو یہ مولا کے فرامین، جناب سیدہ کے فرامین، رسول اللہ کا قول، یہ ہمیں بتا رہا ہے، اور قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب آغا، آپ نے بہت اچھی اہمیت اور فضیلت قرآن کی واضح کری ہمارے ناظرین کے لیے. اب اس میں یہ بھی اضافہ فرمائیے کہ یہ اطمینان کیسے حاصل ہو، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ توریت آئی، زبور ہے، انجیل ہے، مگر یہ کتابیں تحریف ہو گئیں، تحریف شدہ ہیں، اور ویسے بھی وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں. قرآن پہ ہم مکمل یقین کیسے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے؟ نہایت بہت ہی اچھا سوال ہے، نہایت ہی عمدہ سوال ہے. دیکھیں تمام کے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کو تحریف کر دیا گیا جی. لیکن یہ جو قرآن ہے اس کا خود اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا، کیونکہ اسے جانا ہے قیامت تک، اور اس نے قیامت تک کے لیے ہدایت کرنی ہے. اس سے پہلے کسی سابقہ کتاب کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی خود حفاظت کر رہا ہوں، میں اس کے مطالب کو خود محفوظ رکھوں گا، بلکہ اس کتاب کے لیے کہا گیا کیونکہ اس کتاب میں توریت کا ذکر بھی ہے، زبور کا ذکر بھی ہے، انجیل کا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ان تمام کتابوں سے افضل ہے. ایک تو سب سے پہلے افضل اس لیے کہ یہ سب سے افضل نبی پہ نازل ہوا. بے شک. دوسری اس کی افضلیت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے. ہر چیز سے مراد یعنی توریت کا ذکر بھی ہے، زبور کا ذکر بھی ہے، اور انجیل کا ذکر بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں قیامت تک آنے والی ہر شے کا ذکر بھی ہے، جس کے لیے مولا امیر فرماتے ہیں کہ قرآن میں تمہارے پہلے کی خبر، نہج البلاغہ میں ایک حکمت کا پورشن ہے، اس حکمت میں مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے قرآن میں تمہارے پہلے کی خبر، تمہارے بعد کی پیش گوئی، اور تمہارے درمیان کے حالات کے احکام سب پائے جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن افضل ہے. توریت کو قیامت تک کے لیے نہیں جانا، زبور کو قیامت تک کے لیے نہیں جانا، بلکہ قرآن کو جانا ہے اور اس کو محفوظ اللہ نے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت کرنا. اگر اس کی ہدایت، اگر اس نے ذمہ داری یہ لی ہے تو اس نے اس ذمہ داری میں کوئی سبب بھی معین کیا ہے. تو جو جس طرح، کیونکہ وہ خود مسبب الاسباب ہے، تو اس نے ایک سبب بنایا ہے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو. بہت خوب. لیکن یہاں میں ایک سوال اور اسی میں شامل کروں گا جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اکثر اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن کا حوالہ دیا کہ پروردگار نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تو پھر یہ بتائیے پھر آیات کو سمجھنے میں اس قدر اختلاف کیوں ہے مسلمانوں میں؟ اس سے پہلے یہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ اس اختلاف کی بنیاد ایک جملے پہ ہوئی ہوئی ہے، قرآن کافی ہے پہ. جس صاحب نے یہ جملہ کہا، اگر وہ جملہ نہ کہتا، سب اہل بیت پر ہوتے، اہل بیت پہ ہوتے، تو ساری تفاسیر اہل بیت سے لی جاتی اور سب ایک سورس اور ایک منبع پہ اور ایک ہی آئیڈینٹی پہ جمع ہوتے. بہت خوب آغا، بہت خوب، بہت بہترین آپ نے یہ بتایا. اچھا یہ بتائیے آغا کہ ہم نے جیسے سرنامہ کلام کی گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ لا رطب ولا یابس، اس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ظاہری طور پہ ہیں جو ہمیں اس میں نہیں ملتی. بالکل. تو اب یہ سوال نوجوان کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ تو ہمیں نہیں مل رہا، اس کے اندر اس کا تو ذکر نہیں مل رہا، تو یہ اس کے باطنی معنوں میں کہیں شامل ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن میں کب کہا کہ اس میں ہر چیز ہر بندے کے لیے آیا ہے؟ یہ کب کہا کہ اس میں ہر شے ہر کسی کے لیے آیا ہے؟ بالکل صحیح. یہ تو کہیں قرآن نے کلیم ہی نہیں کرا. بہت خوب، واہ واہ. اور یہی رد ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ. جس نے بھی یہ کہا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ کتنا کم عقل، بلکہ میں کہوں گا بے عقل تھا. یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی ابھی لے لیں کہ جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو صرف اس کو کتابیں پرووائڈ نہیں کر دی جاتی، بلکہ استاد بھی دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے میں سے آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے. تو کتنا احمق وہ شخص ہوگا، کتنا اس کا مشاہدہ کمزور ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے قرآن کافی ہے، جب آج کے دور میں کوئی کتاب کافی نہیں ہے. اگر جو ہوم اسکولنگ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی پیرنٹس آپ کی گائیڈنس کرتے ہیں، پیرنٹس آپ کو تعلیم دیتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کیسی کافی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ بھی صاحب مطالعہ ہیں، آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک کتاب کے لیے بھی کئی شرائح موجود ہوتی ہیں. بالکل.
تو کتاب تو کسی صورت کوئی کتاب یہ نہیں کہہ سکتا کافی ہے. کتاب کے ساتھ معلم کا ہونا بالکل لازمی اصل ہے. میں یہ جملہ وہ کہتا ہے جو نالائق ہوتا ہے. نالائق شاگرد اکثر یہ کہا کرتا ہے کہ کتاب کافی ہے، کیونکہ کتاب نے نہ ڈانٹنا ہے، کتاب نے نہ کلاس سے نکالنا ہے. تو شاید کسی کو بزم سے نکالا گیا تھا، کسی کو رسول نے ڈانٹا تھا، تو اس کے بغض میں اس نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے. کیا کہہ رہے قبلہ، واہ واہ بہت خوب. اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ جیسے قرآن کے متعلق آپ نے کہا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار کے ذمہ ہے، حدیثوں کے متعلق بھی ایسا کچھ ہمیں ملتا ہے یا حدیثوں میں یہ احتمال موجود ہے ضعیف اور قوی ہونے کا؟ نہیں، بالکل احادیث میں، کیونکہ یہ تو تاریخ ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں کئی احادیث گڑھی گئیں، مولا سے منسوب کی گئیں. اس لیے مولا کا واضح ارشاد ہے کہ اگر کوئی حدیث تم تک پہنچے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو. کیونکہ بہت ساری احادیث گڑھی جاتی ہیں، اور یہ بنو امیہ کے دور میں حدیث کی صحیح سند کا جو پیرامیٹر ہے وہ اس کو قرآن کے ساتھ ہم اس کے مطابقت دیکھیں گے. اور پھر اس کے علوم حدیث ایک پورا ایک الگ چیپٹر ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں سب رجال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ایک بالکل یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے لیے بڑی دقیق بحثیں ہیں، ان کو اس کو سالو کرنا پڑتا ہے، ان کے دروس لینے پڑتے ہیں. تو پھر کہیں جا کے آپ علوم حدیث میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ آپ برکیں کہ کون سی احادیث صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں، اور کون سی مطلب کون سی یعنی غلط ہم تک پہنچی ہیں، یعنی اس میں تحریف کر دی گئی ہے. تو اس کے لیے پورا علوم موجود ہے. بہت خوب آغا، بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ آغا نے بہت ہی وسیع موضوع کو اس وقت کوزے میں بند کیا ہے، اور جتنی آسان اور فہم انداز میں یہ ہمیں سمجھائی ہے نا یہ ساری باتیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ایپیسوڈ بہت کارآمد ہونے والی ہے. آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہم نے تقدس کی خاطر قرآن کو اتنی بلندی پر رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے. تو ایسا نہ کیجیے. یہ کتاب باپ سے زیادہ شفقت رکھتی ہے، ماں سے زیادہ رحمت رکھتی ہے. اس کتاب کو پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی کی گائیڈ بک بنائیے. اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام قرآن اور علم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. اللہ حافظ.